اکثر لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ میں اپنے وطن کا ذکر کبھی نہیں کرتا۔ بعض اس بات پر بھی حیران ہیں کہ میں اب کبھی اپنے وطن کو نہیں جاتا۔ جب کبھی لوگ مجھ سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں تو میں ہمیشہ بات کو ٹال دیتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے والد اس کی بدعنوانیوں کی وجہ سے گھر میں نہیں گھسنے دیتے۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ آج میں ان سب غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے والا ہوں۔ خدا آپ پڑھنے والوں کو انصاف کی توفیق دے۔ قصہ میرے بھتیجے سے شروع ہوتا ہے۔ میرا بھتیجا یوں دیکھنے میں عام بھتیجوں سے مختلف نہیں۔ میری تمام خوبیاں اس میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ نئی پود سے تعلق رکھنے کے باعث اس میں بعض فالتو اصاف نظر آتے ہیں، لیکن ایک صفت تو اس میں ایسی ہے کہ آج تک ہمارے خاندان میں اس شدت کے ساتھ کبھی رونما نہ ہوئی تھی۔ وہ یہ کہ بڑوں کی عزت کرتا ہے، اور میں تو اس کے نزدیک بس علم و فن کا ایک دیوتا ہوں۔ یہ خبط اس کے دماغ میں کیوں سمایا ہے، اس کی وجہ یہی بتا سکتا ہوں کہ نہایت اعلیٰ سے اعلیٰ خاندانوں میں بھی کبھی کبھار ایسا دیکھنے میں آ جاتا ہے۔ میں نے شائستہ سے شائستہ دودمانوں کے فرزندوں کو بعض وقت بزرگوں کا اس قدر احترام کرتے دیکھا کہ ان پر نیچ ذات کا دھوکہ ہونے لگتا ہے۔ ایک سال میں کانگریس کے جلسے میں چلا گیا، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کانگریس کا جلسہ میرے پاس چلا آیا۔ مطلب یہ کہ جس شہر میں موجود تھا وہیں کانگریس والوں نے بھی اپنا سالانہ اجلاس منعقد کرنے کی ٹھان لی۔ میں پہلے بھی اکثر جگہ اعلان کر چکا ہوں اور اب بھی ببانگ دہل یہ کہنے کو تیار ہوں کہ اس میں میرا ذرا بھی قصور نہ تھا۔ بعض لوگوں کو یہ شک ہے کہ میں نے محض اپنی تسکین نخوت کے لیے کانگریس کا جلسہ اپنے پاس ہی کروا لیا، لیکن یہ محض حاسدوں کی بدطینتی ہے۔ بھانڈوں کو میں نے اکثر شہر میں بلوایا ہے، 2-1 مرتبہ بعض تھیٹروں کو بھی دعوت دی ہے، لیکن کانگریس کے مقابلے میں میرا رویہ ہمیشہ ایک گمنام شہری کا سا رہا ہے۔ بس اس سے زیادہ میں اس موضوع پر کچھ نہ کہوں گا۔ جب کانگریس کا جلسہ بغل میں ہو رہا ہو تو کون ایسا متقی ہوگا جو وہاں جانے سے گریز کرے؟ زمانہ بھی تعطیلات اور فرصت کا تھا، چنانچہ میں نے شغل بیکاری کے طور پر اس جلسے کی ایک ایک تقریر سنی۔ دن بھر تو جلسے میں رہتا، رات کو گھر آ کر اس دن کے مختصر سے حالات اپنے بھتیجے کو لکھ بھیجتا تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔ بعد کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بھتیجے صاحب میرے ہر خط کو بے حد ادب و احترام کے ساتھ کھولتے، بلکہ بعض باتوں سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس افتتاحی تقریب سے پیشتر وہ باقاعدہ وضو بھی کر لیتے۔ خط کو خود پڑھتے، پھر دوستوں کو سناتے، پھر اخباروں کے ایجنٹ کی دکان پر مقامی لال بھجکڑوں کے حلقے میں اس کو خوب بڑھا چڑھا کر دہراتے، اور پھر مقامی اخبار کے بے حد مقامی ایڈیٹر کے حوالے کر دیتے جو اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ چھاپ دیتا۔ اس اخبار کا نام مرید پور گزٹ ہے۔ اس کا مکمل فائل کسی کے پاس موجود نہیں۔ 2 مہینے تک جاری رہا، پھر بعض مالی مشکلات کی وجہ سے بند ہو گیا۔ ایڈیٹر صاحب کا حلیہ حسب ذیل ہے۔ رنگ گندمی، گفتگو فلسفیانہ، شکل سے چور معلوم ہوتے ہیں۔ کسی صاحب کو ان کا پتہ معلوم ہو تو مرید پور کی خلافت کمیٹی کو اطلاع پہنچا دیں اور عند اللہ ماجور ہوں۔ نیز کوئی صاحب ان کو ہرگز کوئی چندہ نہ دیں، ورنہ خلافت کمیٹی ذمہ دار نہ ہوگی۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس اخبار نے میرے ان خطوط کے بل پر اپنا ایک کانگریسی نمبر بھی نکال مارا، جو اتنی بڑی تعداد میں چھپا کہ اس کے اوراق اب تک بعض پنساریوں کی دکان پر نظر آتے ہیں۔ بہرحال مرید پور کے بچے نے میری قابلیت، انشا پردازی، صحیح الدماغی اور جوش قومی کی داد دی۔ میری اجازت اور میرے علم کے بغیر مجھ کو مرید پور کا قومی لیڈر قرار دے دیا گیا۔ 1-2 شاعروں نے مجھ پر نظمیں بھی لکھیں جو وقتاً فوقتاً مرید پور گزٹ میں چھپتی رہیں۔ میں اپنی اس عزت افزائی سے محض بے خبر تھا۔ سچ ہے خدا جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں نے اپنے بھتیجے کو محض چند خطوط لکھ کر اپنے ہم وطنوں کے دل میں اس قدر گھر کر لیا ہے، اور کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ معمولی سا انسان جو ہر روز چپ چاپ سر نیچا کیے بازاروں میں سے گزر جاتا ہے، مرید پور میں پوجا جاتا ہے۔ میں وہ خطوط لکھنے کے بعد کانگریس اور اس کے تمام متعلقات کو قطعاً فراموش کر چکا تھا۔ مرید پور گزٹ کا میں خریدار نہ تھا۔ بھتیجے نے میری بزرگی کے روب کی وجہ سے کبھی برسبیل تذکرہ اتنا بھی نہ لکھ بھیجا کہ آپ لیڈر ہو چکے ہیں۔
मैं जानता हूं कि वो मुझसे यूं कहता तो बरसों तक उसकी बात मेरी समझ में ना आती, लेकिन बहरहाल मुझे कुछ तो मालूम होता कि मैं तरक्की करके कहां से कहां तक पहुंच गया हूं। कुछ अरसे बाद खून की खराबी की वजह से मुल्क में जा बजा जलसे निकल आए। जिस किसी को एक मेज, एक कुर्सी और एक गुलदान मुयस्सर आया, उसी ने जलसे का ऐलान कर दिया। जलसों के इस मौसम में एक दिन मुरीदपुर की अंजुमन नौजवानाने हिंद की तरफ से मेरे नाम इस मजमून का एक खत मौसूल हुआ कि आपके शहर के लोग आपके दीदार के मुंतजिर हैं। हर के दमा आपके रुए अनवर को देखने और आपके पाकीज़ा ख्यालात से मुस्तफीज होने के लिए बेताब है। माना मुल्क भर को आपकी ज़ाते बाबरकात की असद जरूरत है, लेकिन वतन का हक सबसे ज्यादा है, क्योंकि खार वतन अज सुंबल और रिहान खुशतर। इसी तरह की 3-4 बराहीन कातिया के बाद मुझसे यह दरखास्त की गई थी कि आप यहां आकर लोगों को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तलकीन करें। खत पढ़कर मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही, लेकिन जब ठंडे दिल से इस पर गौर किया तो रफ्ता रफ्ता बाशिंदगाने मुरीदपुर की मर्दम शनासी का कायल हो गया। मैं एक कमजोर इंसान हूं और फिर लीडरी का नशा एक ही लम्हे में चढ़ जाता है। इस एक लम्हे के अंदर मुझे अपना वतन बहुत ही प्यारा मालूम होने लगा। अहले वतन की बेहिसी पर बड़ा तरस आया। एक आवाज ने कहा कि इन बेचारों की बहबूद और रहनुमाई का जिम्मेदार तू ही है। तुझे खुदा ने तदब्बर की कुव्वत बख्शी है। हजारहा इंसान तेरे मुंतजिर हैं। उठ के सैकड़ों लोग तेरे लिए माहजर लिए बैठे होंगे। चुनाचे मैंने मुरीदपुर की दावत कबूल कर ली और लीडराना अंदाज में बजरिया तार इतला दी कि 15 रोज के बाद फलां ट्रेन से मुरीदपुर पहुंच जाऊंगा। स्टेशन पर कोई शख्स ना आए। हर एक शख्स को चाहिए कि अपने अपने काम में मसरूफ रहे। हिंदुस्तान को इस वक्त अमल की जरूरत है। इसके बाद जलसे के दिन तक मैंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा अपनी होने वाली तकरीर की तैयारी में सर्फ कर दिया। तरह तरह के फिक्रे दिमाग में सुबह शाम फिरते रहे। हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम शीरो शक्कर हैं। हिंदुस्तान की गाड़ी के 2 पहिए। ऐ मेरे दोस्तों, हिंदू और मुसलमान ही तो हैं। जिन कौमों ने इत्तफाक की रस्सी को मजबूती से पकड़ा, वो इस वक्त तहजीब के निस्फ नहार पर हैं। जिन्होंने निफाक और फूट की तरफ रुजू किया, तारीख ने उनकी तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली हैं, वगैरह वगैरह। बचपन के जमाने में किसी दरसी किताब में सुना है कि 2 बैल रहते थे एक जा वाला वाकया पढ़ा था। इसे निकालकर नए सिरे से पढ़ा और इसकी तमाम तफसीलात को नोट किया। फिर याद आया कि एक और कहानी भी पढ़ी थी, जिसमें एक शख्स मरते वक्त अपने तमाम लड़कों को बुलाकर लकड़ियों का एक गट्ठा उनके सामने रख देता है और उनसे कहता है कि इस गट्ठे को तोड़ो। वो तोड़ नहीं सकते। फिर इस गट्ठे को खोलकर एक एक लकड़ी उन सब के हाथ में दे देता है, जिसे वो आसानी से तोड़ लेते हैं। इस तरह वो इत्तफाक का सबक अपनी औलाद के ज़हन नशीन कराता है। इस कहानी को भी लिख लिया। तकरीर का आगाज सोचा सो कुछ इस तरह की तमहीद मुनासिब मालूम हुई कि प्यारे हमवतनों, घटा सर पे अदबार की छा रही है, फलाकत समा अपना दिखला रही है, नहुसत पसो पेश मंडला रही है, ये चारों तरफ से निदा आ रही है कि कल कौन थे आज क्या हो गए तुम, अभी जागते थे अभी सो गए तुम। हिंदुस्तान के जिस मायानाज शायर यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली पानीपति ने आज से कई बरस पेशतर ये अशार कलमबंद किए थे, उसको क्या मालूम था कि जूं जूं जमाना गुजरता जाएगा उसके ये अलमनाक अल्फाज रोज बरोज सही तर होते चले जाएंगे। आज हिंदुस्तान की ये हालत है, वगैरह वगैरह। इसके बाद सोचा कि हिंदुस्तान की हालत का एक दर्दनाक नक्शा खींचूंगा, अफलास, गुर्बत, बुग़्ज़ वगैरह की तरफ इशारा करूंगा और फिर पूछूंगा कि इसकी वजह आखिर क्या है। इन तमाम वजूह को दोहराऊंगा जो अक्सर लोग बयान करते हैं, मसलन गैर मुल्की हुकूमत, आबो हवा, मगरबी तहजीब। लेकिन इन सब को बारी बारी गलत करार दूंगा और फिर असल वजह बताऊंगा कि असल वजह हिंदुओं और मुसलमानों का निफाक है। आखिर में इत्तेहाद की नसीहत करूंगा और तकरीर को इस शेर पर खत्म कर दूंगा कि आ अंदलीब मिलकर करें आहोजारियां, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल। 10-12 दिन अच्छी तरह गौर कर लेने के बाद मैंने इस तकरीर का एक खाका सा बना लिया और इसको एक कागज पर नोट कर लिया ताकि जलसे में इसे अपने सामने रख सकूं। वो खाका कुछ इस तरह का था। नंबर 1, तमहीद अशार हाली ब्रैकेट बुलंद और दर्दनाक आवाज से पढ़ो ब्रैकेट क्लोज। नंबर 2, हिंदुस्तान की मौजूदा हालत। अलिफ अफलास, बे बुग़्ज़, जीम
قومی رہنماؤں کی خود غرضی۔ نمبر 3، اس کی وجہ کیا غیر ملکی حکومت ہے؟ کوسچن مارک۔ نہیں۔ کیا آب و ہوا ہے؟ نہیں۔ کیا مغربی تہذیب ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ بریکٹ وقفہ، جس کے دوران میں مسکراتے ہوئے تمام حاضرین جلسہ پر ایک نظر ڈالو، بریکٹ کلوز۔ نمبر 4، پھر بتاؤ کہ وجہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نفاق ہے، بریکٹ نعروں کے لیے وقفہ، بریکٹ کلوز۔ اس کا نقشہ کھینچو، فسادات وغیرہ کا ذکر رکت انگیز آواز میں کرو، بریکٹ اس کے بعد شاید پھر چند نعرے بلند ہوں، ان کے لیے ذرا ٹھہر جاؤ، بریکٹ کلوز۔ نمبر 5، خاتمہ، عام نصائح، خصوصیات اتحاد کی تلقین، بریکٹ شیر، بریکٹ کلوز۔ اس کے بعد انکسار کے انداز میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ اور لوگوں کی داد کے جواب میں ایک ایک لمحے کے بعد حاضرین کو سلام کرتے رہو۔ اس خاکے کے تیار کر چکنے کے بعد جلسے کے دن تک ہر روز اس پر نظر ڈالتا رہا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر مارکۃ الآراء فکروں کی مشق کرتا رہا۔ نمبر 3 کے بعد کی مسکراہٹ کی خاص مشق بہم پہنچائی، کھڑے ہو کر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گھومنے کی عادت ڈالی تاکہ تقریر کے دوران میں آواز سب تک پہنچ سکے اور سب اطمینان کے ساتھ ایک ایک لفظ سن سکیں۔ مرید پور کا سفر 8 گھنٹے کا تھا۔ راستے میں سانگا کے اسٹیشن پر گاڑی بدلنی پڑتی تھی۔ انجمن نوجوانان ہند کے بعض جوشیلے ارکان وہاں استقبال کو آئے ہوئے تھے، انہوں نے ہار پہنائے اور کچھ پھل وغیرہ کھانے کو دیے۔ سانگا سے مرید پور تک ان کے ساتھ اہم سیاسی مسائل پر بحث کرتا رہا۔ جب گاڑی مرید پور پہنچی تو اسٹیشن کے باہر کم از کم 3000 آدمیوں کا ہجوم تھا جو متواتر نعرے لگا رہا تھا۔ میرے ساتھ جو والنٹیئر تھے انہوں نے کہا، سر باہر نکالیے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ ہار میرے گلے میں تھے، ایک سنگترا میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے دیکھا تو لوگ اور بھی جوش کے ساتھ نعرہ زن ہوئے۔ بمشکل تمام باہر نکلا، موٹر پر مجھے سوار کرایا گیا اور جلوس جلسہ گاہ کی طرف چلا۔ جلسہ گاہ میں داخل ہوئے تو ہجوم 5-6 ہزار تک پہنچ چکا تھا جو ایک آواز ہو کر میرا نام لے لے کر نعرے لگا رہا تھا۔ دائیں بائیں سرخ سرخ جھنڈیوں پر مجھ خاکسار کی تعریف میں چند کلمات بھی درج تھے، مثلا ہندوستان کی نجات تمہیں سے ہے، مرید پور کے فرزند خوش آمدید، ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے۔ مجھ کو سٹیج پر بٹھایا گیا۔ صدر جلسہ نے لوگوں کے سامنے مجھ سے 2 بار مصافحہ کیا اور میرے ہاتھ کو بوسہ دیا اور پھر اپنی تعارفی تقریر یوں شروع کی۔ حضرات، ہندوستان کے جس نامی اور بلند پایہ لیڈر کو آج کے جلسے میں تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ تقریر کا لفظ سن کر میں نے اپنی تقریر کے تمہیدی فکروں کو یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت ذہن اس قدر مختلف تاثرات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا کہ نوٹ دیکھنے کی ضرورت پڑی۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو نوٹ ندارد، ہاتھ پاؤں میں یک لخت ایک خفیف سی خنکی محسوس ہوئی۔ دل کو سنبھالا کہ ٹھہرو، ابھی اور بھی کئی جیبیں ہیں، گھبراؤ نہیں۔ راشے کے عالم میں تمام جیبیں دیکھ ڈالیں لیکن وہ کاغذ کہیں نہ ملا۔ تمام حال آنکھوں کے سامنے چکر کھانے لگا، دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا، ہونٹ خشک ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ 10-12 دفعہ جیبوں کو ٹٹولا لیکن کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ جی چاہا کہ زور زور سے رونا شروع کر دوں۔ بے بسی کے عالم میں ہونٹ کاٹنے لگا۔ صدر جلسہ اپنی تقریر برابر کر رہے تھے۔ خدایا، اب میں کیا کروں گا؟ ایک تو ہندوستان کی حالت کا نقشہ کھینچنا ہے، نہیں اس سے پہلے یہ بتانا ہے کہ ہم کتنے نالائق ہیں۔ اب نالائق کا لفظ تو غیر موزوں ہوگا، جاہل کہنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں، غیر مہذب۔ ان کی اعلیٰ سیاستدانی، ان کا قومی جوش اور مخلصانہ ہمدردی سے کون واقف نہیں؟ یہ سب باتیں تو خیر آپ جانتے ہیں، لیکن تقریر کرنے میں جو ملکہ ان کو حاصل ہے، ہاں وہ تقریر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہندو مسلم اتحاد پر چند تقریریں، چند نصیحتیں، لیکن وہ تو آخر میں ہیں۔ وہ بیچ میں مسکرانا بھی تھا، وہ کہاں گیا؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے دل دہلا دیں گے اور آپ کو خون کے آنسو رلا دیں گے۔ صدر جلسہ کی آواز نعروں میں ڈوب گئی۔ دنیا میری آنکھوں کے سامنے تاریک ہو رہی تھی۔ اتنے میں صدر نے مجھ سے کچھ کہا۔ مجھے الفاظ بالکل سنائی نہ دیے، اتنا محسوس ہوا کہ تقریر کا وقت سر پر آن پہنچا ہے اور مجھے اپنی نشست پر سے اٹھنا ہے۔ چنانچہ ایک نامعلوم طاقت کے زیر اثر کچھ لڑکھڑایا، اٹھا، پھر سنبھل گیا۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا، حال میں ایک شور تھا۔
میں بے ہوشی سے ذرا ہی دور تھا اور نعروں کی گونج ان لہروں کے شور کی طرح سنائی دے رہی تھی جو ڈوبتے ہوئے انسان کے سر پر سے گزر رہی ہو۔ تقریر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لیڈروں کی خود غرضی بھی ضرور بیان کرنی ہے، اور کہنا کیا ہے، ایک کہانی بھی تھی، بگلے اور لومڑی کی کہانی نہیں، وہ 2 بیل تھے، ٹھیک ہے۔ اتنے میں حال میں سناٹا چھا گیا، لوگ سب میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سہارے کے لیے میز کو پکڑ لیا۔ میرا دوسرا ہاتھ بھی کانپ رہا تھا، وہ بھی میں نے میز پر رکھ دیا۔ اس وقت ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میز بھاگنے کو ہے اور میں اسے روک کے کھڑا ہوں۔ میں نے آنکھیں کھولی اور مسکرانے کی کوشش کی، گلا خشک تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے یہ کہا، پیارے ہم وطنوں۔ آواز خلاف توقع بہت ہی باریک اور منحنی سی نکلی۔ 1-2 شخص ہنس دیے۔ میں نے گلے کو صاف کیا تو کچھ اور لوگ ہنس پڑے۔ میں نے جی کڑا کر کے زور سے بولنا شروع کیا۔ پھیپھڑوں پر یک لخت جو یوں زور ڈالا تو آواز بہت ہی بلند نکل آئی۔ اس پر بہت سے لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہنسی تھمی تو میں نے کہا، پیارے ہم وطنوں۔ اس کے بعد ذرا دم لیا اور پھر کہا، پیارے ہم وطنوں۔ کچھ یاد نہ آیا کہ اس کے بعد کہنا کیا ہے۔ 20 باتیں دماغ میں چکرا رہی تھیں لیکن زبان تک ایک نہ آتی تھی۔ پیارے ہم وطنوں۔ اب کے لوگوں کی ہنسی سے میں بھنا گیا۔ اپنی توہین پہ بڑا غصہ آیا۔ ارادہ کیا کہ اس دفعہ جو منہ میں آیا کہہ دوں گا۔ ایک دفعہ تقریر شروع کر دوں تو پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ پیارے ہم وطنوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آب و ہوا خراب، یعنی ایسی ہے کہ ہندوستان میں بہت سے نقص ہیں۔ سمجھے آپ؟ نقص ہیں، لیکن یہ بات یعنی امر جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، گویا چندہ صحیح نہیں کہا۔ حواس معطل ہو رہے تھے، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر تقریر کا سلسلہ کیا تھا۔ یک لخت بیلوں کی کہانی یاد آئی اور راستہ کچھ صاف ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ ہاں، تو بات دراصل یہ ہے کہ ایک جگہ 2 بیل اکٹھے رہتے تھے جو باوجود آب و ہوا اور غیر ملکی حکومت کے زور کا کہا۔ یہاں تک پہنچ کر محسوس کیا کہ کلام کچھ بے ربط سا ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا چلو وہ لکڑی کے گٹھے کی کہانی شروع کر دیں۔ مثلاً آپ لکڑیوں کے گٹھے کو لے لیجئے۔ لکڑیاں اکثر مہنگی ملتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں افلاس بہت ہے۔ گویا چونکہ اکثر لوگ غریب ہیں اس لیے گویا لکڑیوں کا گٹھا، یعنی کہ آپ دیکھیے نا کہ اگر بلند اور طویل کہا۔ حضرات، اگر آپ نے عقل سے کام نہ لیا تو آپ کی قوم فنا ہو جائے گی۔ نحوست منڈلا رہی ہے۔ کہے اور شور و غوغا، اسے باہر نکالو، ہم نہیں سنتے ہیں۔ شیخ سعدی نے کہا ہے، چو از قوم یک بیدا نشی کرد۔ آواز کیا بکتا ہے۔ خیر اس بات کو جانے دیجئے۔ بہرحال اس بات میں تو کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ اندلیب مل کے کرے آہو زاریاں، تو ہائے دل پکار میں چلاؤں ہائے گل۔ اس شعر نے دوران خون کو تیز کر دیا، ساتھ ہی لوگوں کا شور بھی بہت زیادہ ہو گیا، چنانچہ میں بڑے جوش سے بولنے لگا۔ جو قومیں اس وقت بیداری کے آسمان پر چڑھی ہوئی ہیں، ان کی زندگیاں لوگوں کے لیے شاہراہ ہیں اور ان کی حکومتیں 4 دانگ عالم کی بنیادیں ہلا رہی ہیں۔ لوگوں کا شور اور ہنسی بھی بڑھتی چلی گئی۔ آپ کے لیڈروں کے کانوں پر خود غرضی کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ زندگی کے وہ تمام شعبے ڈیش ڈیش ڈیش۔ لیکن لوگوں کا غوغا اور کہکے اتنے بلند ہو گئے کہ میں اپنی آواز بھی نہ سن سکتا تھا۔ اکثر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور گلا پھاڑ پھاڑ کر کچھ کہہ رہے تھے۔ میں سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ ہجوم میں سے کسی شخص نے بارش کے پہلے قطرے کی طرح ہمت کر کے سگریٹ کی خالی ڈبیا مجھ پر پھینک دی۔ اس کے بعد 4-5 کاغذ کی گولیاں میرے ارد گرد سٹیج پر آ کر گریں، لیکن میں نے اپنی تقریر کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرات، تم یاد رکھو، تم تباہ ہو جاؤ گے، تم 2 بیل ہو۔ لیکن جب بچھاڑ بڑھتی ہی گئی تو میں نے اس نامعقول مجمع سے کنارہ کشی ہی مناسب سمجھی۔ سٹیج سے پھلانگا اور زکند بھر کے دروازے میں سے باہر کا رخ کیا۔ ہجوم بھی میرے پیچھے پیچھے لپکا۔ میں نے مڑ کر پیچھے نہ دیکھا بلکہ سیدھا بھاگتا گیا۔ وقتاً فوقتاً بعض نامناسب کلمے میرے کانوں تک پہنچ رہے تھے۔ ان کو سن کر میں نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی اور سیدھا اسٹیشن کا رخ کیا۔ ایک ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ میں بے تحاشا اس میں گھس گیا۔ ایک لمحے کے بعد وہ ٹرین وہاں سے چل دی۔ اس دن کے بعد آج تک نہ مرید پور نے مجھے مدعو کیا ہے، نہ مجھے خود وہاں جانے کی خواہش پیدا ہوئی ہے۔